خیانت کرنے والا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدغم کہا جاتا تھا، جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سم سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی، جو چادر اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ مومن تھا نا؟ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا؟ چادر چوری کر لی بیت المال میں سے۔ اللہ کا مال، لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوگی، کئی برانچ انچارجز ہوگی، کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اپنی آخرت عاقبت خراب کرنے کے برابر ہے۔ ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے۔ لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دے اس کو وہی خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک تسمہ، یہ دو تسمے بنتے، اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے۔ جھوٹ بولنے والا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور بعض اوقات ہمارے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات واٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے پہنچاتے ہیں بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچائے۔ آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے، کوئی کسی کا بیان سنا، یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، جھوٹی روایات، جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں، تو ان چیزوں کو بھی آگے فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز ہی دوسروں تک پہنچائیں، جو چیز صاف ستھری، صحیح اور درست ہو اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ عذاب جاریہ۔ سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک وصیت نامہ چھاپ کے رکھا ہوا کاغذ یہاں پر ہوگا، آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے وہ پیپر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ کہ جب ہم بہت ہو تو ہمارے پر بین نہ کیا جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کے کوئی اور الفاظ، تو میت پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسا مارتے اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا؟ تو اس لیے اپنی بے جا تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو منع کیا جائے کہ ہماری بلا ضرورت تعریف نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات مبالغہ رہی ہوتی تعریف میں، تو جو جھوٹی تعریفیں ہیں وہ بھی میت کے لیے مصیبت کا باعث بنتی۔ سیدنا انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اس مرتبہ میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اس کو باہر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا۔ تو اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے ہیں۔
عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوتا؟ شہید ہونے والا۔ سیدنا مقدام بن مہدی کرب الکندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، 72 حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا لڑ رہا ہو۔ سورۃ ملک پڑھنے والا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کو دن میں ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھے اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے کہ بیٹھ کے یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ، تو الہدا کی جو ایپس بنی ہوئی ہیں، اپلیکیشنز ہیں اسمارٹ فونز کے اندر، اس میں سونے جاگنے کے آداب کی اپلیکیشن ہے، تو اس اپلیکیشن میں جو سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ اور زمر اور بنی اسرائیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے آڈیو بھی ہے، تو اگر آپ سے ساری نہیں پڑھی جاتی تو سونے سے پہلے آپ ان کو پلے کر کے سو سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ ان کو سنتے ہی رہیں۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھ سکے پڑھے، لیکن اگر ہمت نہ ہو تو جتنا سن سکے اتنا سن بھی لیں، لیکن سورۃ ملک تو کم از کم اپنے منہ سے بول کے پڑھے، اسے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں۔ پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا۔ سلیمان بن سرد اور خالد بن اطرفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اس سے ہرگز عذاب قبر نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، کیوں نہیں؟ یعنی یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ سیدنا سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے۔ ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھے عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن یا رات کو فوت ہونے والا، اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے گا اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ اب یہ قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ ہے پورا، اس میں آپ سوال بھی دیکھ رہے ہیں اور جواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی حدیثیں تھیں صحیح، ان سب میں جو جو سوال آئے ہیں، جو جو جواب آئے ہیں، جو فرشتے کہتے ہیں اور جو انجام ہوگا وہ ساری لکھ دی گئی ہیں۔ اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور۔ اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آخر میں ہے اچھی موت کے حصول کی دعائیں۔ میں دعا پڑھوں گی، آپ سب آمین کہیں گے، دعا دیکھتے بھی جائیے جو میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور آزاد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹ پھیر کر مروں، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے میں مر جاؤں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں،
اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ یقیناً میں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، آگ کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ یقیناً میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کے لیے شام کی اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میت کی بخشش کی دعا تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اے اللہ اس کو بخش دے، کسی بھی اپنے رشتہ دار کی بخشش کی دعا مانگے، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، اسے پانی، اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا، یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتہ دار قبر میں ہے ان سب کی نیت کر کے یہ دعا کریں۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر، بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یا اللہ پاک یہ جتنی بچیاں قرآن پڑھ گئی ہیں ان استقامت عطا فرمانا، ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا، ان کی عاقبت اچھی کر دینا، اس علم کو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دینا، خالص اپنی رضا کے لیے، کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بغیر۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی عاقبت اچھی کر دے۔ یا اللہ یہ جو تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے اللہ یہ مشن، یہ سلسلہ جاری رہے، تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پیپر چیک کیے، جنہوں نے سرٹیفکیٹس بنائے، جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، جنہوں نے سارے انتظامات کیے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے۔ جتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا مال اور جان اس راستے میں لگائی ہے اللہ ان کی بھی کوششیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے خواب پورے فرما، جو بھی یہ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرما جہاں ہم اپنے ایمان کو زیادہ بہتر کر سکے۔
یا اللہ تو ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.